سورہ قدر قرآن پاک کی بہت زیادہ فضیلت والی سورت ہے، جس کی کثرت سے تلاوت کرنے سے انسان کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو کوئی سواری پر سوار ہوتے وقت سورہ قدر پڑھے گا تو یہ اس کے لیے موجب سلامتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو، قرض دار ہو، وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور کثرت سے سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ حضرت امام محمد تقی نے فرمایا، اگر کوئی اس سورہ مبارکہ کو بعد نماز عصر 10 مرتبہ پڑھے گا تو اسے تمام مخلوق کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی عزت کا، جاہ و جلال کا خواہش مند ہو تو وہ سورہ قدر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اور دولت اور کامرانی اور عزت اللہ تعالیٰ اسے بے بہا عطا کر دے گا۔ سورہ قدر کو قبر پر انگلیاں گاڑ کر 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو ختم کر دیتا ہے، قبر والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھے گا تو جتنی بھی بیماریاں دنیا میں ہیں اگر اس انسان کو ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا، جو سورہ قدر اور سورہ علم نشرہ کا اس طرح وظیفہ کرے گا، ورد کرے گا۔ اور جو کوئی اس سورت کو باوضو سوتے وقت 3 دفعہ پڑھے گا تو اس کے دل سے شیطانی وسوسے دور ہوں گے اور اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اگر شوق الہی میں 21 بار پڑھیں تو مرنے کے بعد اس انسان کی قبر دن کی طرح روشن ہوگی، باغ کی طرح معطر ہوگی۔ اگر دنیاوی کاروبار کی ترقی کے لیے چلتے پھرتے پڑھیں گے تو دولت بھی حاصل ہوگی اور عزت بھی حاصل ہوگی۔ جو کوئی صبح شام 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو وہ تمام مخلوق میں معتبر ہو جاتا ہے، ذی عزت ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر کے نزول کی بہت سی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا توازن کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر دی تھی، بہت لمبی عمریں تھیں، مگر آپ نبی کریم کی امت کی عمریں بہت کم تھیں۔ شہنشاہ کونین کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امتوں سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں زیادہ ہیں اور میری امت کی عمریں بہت کم ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرے اقدس پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی کی خاطر یہ سورت نازل فرمائی اور کہا، اے محبوب، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے آپ کی امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ سورہ قدر کے نزول کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم کے دکھ اور تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔